اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ بھی یاد کرو کہ اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت دی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس قیامت کے دن سے جب کوئی شخص کسی کافر کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے گا، یعنی کافر کو عذاب سے نہ بچا سکے گا، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، وہ تمہیں بدترین تکلیف دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں راستہ دے کر بچا لیا، اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو توریت دینے کے لیے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر ان کے کوہ طور پہ جانے کے بعد تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ پھر اس کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا فرمایا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو تم اپنے پیدا کرنے والے رب کی طرف توبہ کرو، اس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اللہ کو اعلانیہ اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد موسیٰ کی دعا سے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر منو سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں، اور انہوں نے ہماری نافرمانی کر کے ہم پہ ظلم نہیں کیا، ہاں وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، یعنی بیت المقدس یا اس کے قریب اریحہ بستی میں، پھر اس میں جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو حطۃ، یعنی ہمارے گناہ معاف ہوں تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور نیکی کرنے والوں کو عنقریب ہم زیادہ دیں گے. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. تو ظالموں نے بدل دیا اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے، یعنی حطتن کی جگہ بطور مذاق حبتن کہا، تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. الحمدللہ، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. الحمد، سب خوبیاں، تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. رب العالمین، جو سارے جہاں والوں کا مالک ہے، رب ہے، پروردگار ہے. الحمدللہ، تمام خوبیاں، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. مفسرین نے اس کے معنی یہ بیان کیے کہ چونکہ حقیقی مالک اللہ تعالی ہے اور اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ جو چیز ہے وہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا. سب کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ساری مخلوق کو خوبیاں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. جس میں جو طاقت ہے، خوبی ہے، وہ اللہ کی عطا سے ہے. تو حقیقی طور پر سب خوبیوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. دوسری بات، جب ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، خوبیاں دینے والا رب العالمین ہے، تو جب ہم کسی مخلوق کی تعریف کرتے ہیں تو در حقیقت مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف ہے، یعنی چیز کی تعریف بنانے والے کی تعریف ہے. مثال کے طور پر اگر کہیں بہت اچھی رائٹنگ لکھی ہو اور لکھنے والا موجود ہو اور ہم کہیں کہ کتنی خوبصورت لکھائی ہے، یہ لکھائی کی تعریف تو ہے لیکن در حقیقت یہ لکھنے والے کی تعریف ہو رہی ہے. ساری مخلوق میں اللہ تعالی کی جو برہان ہے، جو اللہ کی ربوبیت پر سب سے بڑی دلیل ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو اللہ کے محبوب ہیں اور محبوب اعظم ہیں، خلیفہ اعظم ہیں. سب سے زیادہ فضائل، طاقتیں، رفتیں، بلندیاں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی. تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں تو چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ساری طاقتیں اللہ نے عطا فرمائیں، تو حضور کی نعت پڑھنا
یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا بھی ہے، کیونکہ چیز کی تعریف بنانے والے کی تعریف ہے، مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف ہے، تو اسی طرح مخلوق کی تعریف خالق کی تعریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب حمد و ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو داؤد شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 309 پر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کام کی ابتدا الحمدللہ سے نہیں کی جائے گی وہ نامکمل رہے گا۔ احادیث طیبہ میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ ہر جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کہیں اور درود پاک۔ اگر یہ تینوں چیزیں کر لی جائیں تو انشاءاللہ بے حساب برکتیں ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل کو آسان فرمائے گا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ وہ کلمات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ ہمیں چاہیے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں، الحمدللہ پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں۔ مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 118 پر ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی جب انسان دل سے کہتا ہے الحمدللہ تو اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ میزان عمل کا نیکیوں کا پلڑا اس سے بھر جاتا ہے۔ تو باواز بلند کہیے الحمدللہ، اور پھر جب الحمدللہ کہنے والا دل سے کہے، اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے کروڑوں اربوں کھربوں سے زائد بے حساب نعمتیں عطا فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتا ہے۔